بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کریں علماء میوات چینل کو، نئی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اصل تو یہ کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، معاف کیجئے مجھے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، چلہ چار مہینے بڑا پابندی سے لگا رہا ہے، تو ابھی وہ دیندار نہیں بنا ہے، دین کے ایک شعبے پر عمل کرتا ہے، دین کے حصے ہیں۔ شرح تو کروں گا، بہت دور چلی جائے گی بات، موٹا موٹا سمجھو۔ ایک حصہ عقائد کا ہے، عقیدے درست ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، با اختیار ہے، یہ عقیدہ کہلاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ آپ کے آخری نبی ہیں، بہت سے پیغمبر آئے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ سب عقائد کہلاتے ہیں۔ اچھی بری تقدیر ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد۔ ان سب کا درست ہونا دین کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، عبادات، جن کو ہم نماز کہیں، روزہ کہیں، زکوٰۃ کہیں، حج کہیں، تلاوت، تسبیح، چلے چار مہینے، خانقاہوں میں وقت لگانا اور اہل اللہ کی صحبت میں رہنا، یہ سب عبادات کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ دین کا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز کا بڑا پابند ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ تلاوت بہت اہتمام سے کرتا ہے، مسجد میں کافی وقت لگاتا ہے، تو دین کا ایک حصہ بھی اس نے لیا ہے، ایک حصے پر عمل کر رہا ہے، ابھی اور 3 حصے بچ رہے ہیں۔ عقائد کی درستگی کے بعد عقیدے درست ہو گئے، صحیح سالم ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے، تو مومن ہے۔ لیکن اب 4 حصے اور بچ رہے ہیں۔ نمبر 1، عبادت۔ ہم لوگوں کو دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کسی آدمی کو نماز میں آنا جانا شروع، میں فلاں آدمی بڑا دیندار ہے، نہیں، فلاں آدمی نمازی ہے، دیندار نہیں ہے۔ فلاں آدمی قرآن بہت پڑھتا ہے، ہاں ماشاءاللہ قاری صاحب ہے، قرات بہت اچھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا بڑا اہتمام ہے، یوں کہیں گے اس کو دیندار نہیں کہیں گے۔ دیندار کب ہوگا؟ آگے سنو، عبادات کے بعد معاملات درست ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، اخلاق بھی اچھے ہوں، یہ 3 اور عبادات 4، یہ سب مل کر مکمل ہوئے، اب کہو دیندار۔ نماز کا، چلے کا، 4 مہینے کا بڑا پابند، معاملات یعنی خریدنا، بیچنا، ہبہ کرنا، مانگی ہوئی چیز واپس لوٹانا، یہ سب معاملات کہلاتے ہیں۔ اگر یہ درست نہیں ہے، سن لو اچھی طرح، چاہے جتنے وہ حج کر رہا ہو، جتنا بڑا علامہ ہو، جتنے خانقاہوں میں رہتا ہو، کتنے ہی چلے 4 مہینے لگاتا ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اکابر کی موجودگی میں ہمت کر کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم دیندار نہیں ہے، دیندار نہیں ہے۔ اگر معاملات خراب ہے، ٹٹلو کاٹتا ہے، غلط لینا دینا بیچتا ہے، سامان میں کوئی عیب ہے اس کو چھپا دیتا ہے اور چپکا دیتا ہے چیز کو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹٹلو کاٹ دیا، آج بہت چالاک آدمی، ٹٹلو نہیں کاٹا اس نے، اپنا دین برباد کر دیا۔ یہی ہوشیاری کرتے ہیں مسلمان، اپنے سامان، کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا، کوئی بھینس بیچ رہا، کوئی کچھ کر رہا، اس میں کوئی عیب ہے، اب سامنے والا جب گراہک تمہارے پاس آیا تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس عیب کو کھولو، بھائی اس میں یہ عیب تھا، اس لیے بیچ رہا ہوں، تمہیں اچھا لگے تو لے لو۔ اگر جھوٹ بول کر اس عیب کو چھپا لیا اور سامنے والے کو تم نے دھوکہ دے دیا، اللہ کی قسم تم دیندار نہیں۔ دینداری کی بات کر رہے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہرست میں سے اس کو باہر کر دیا۔ حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی منڈی میں تشریف لے گئے، جہاں تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، منڈی میں تشریف لے گئے، ایک ڈھیری لگی ہوئی تھی، جیسے اناج کی ڈھیری لگی رہتی ہے، کھجور کی ڈھیری ہے، جو کی ڈھیری، ایسی ڈھیری لگی ہوئی تھی۔ ایک ڈھیری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا ہوا اناج تھا اور اوپر سوکھا ہوا جیسے ہم کرتے ہیں چالاک، اوپر سوکھی سوکھی سرسورت تھی، بھیتر سے گیلی پڑی، اس طرح اس نے بھی ہوشیاری کی۔ آپ نے یوں ہاتھ ڈالا تو بھیجا ہوا جس کو میواتی کہتے ہیں، بھیگا ہوا اناج ہاتھ میں آیا۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اوپر سوکھا ہے، اندر سے گیلا ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی بارش ہو گئی، اصابت السما، بارش ہو گئی، اس میں بھیگ گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بھیگ گیا تو یہ بھیگا ہوا اوپر کیوں نہیں ہے؟ یہ دھوکہ کیوں دیا کہ سوکھا اوپر ڈال دیا؟ پھر یہ ارشاد فرمایا من غش فلیس منا،
جو دھوکہ دہی کرتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. یہ وہ فہرست سے باہر کر دینا. وہ اسلامی تہذیب پر نہیں, وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں, وہ محمد رسول اللہ کی الہی شریعت پر نہیں. فلیس منا, بڑا خطرناک جملہ ہے. ایک طرف تو آپ خوش ہو کر کسی کو کہتے ہیں سلمان منا, سلمان ہم میں سے. سعد بن وقاص منا, سعد ابن وقاص, سعد بن ابی وقاص ہم میں سے. اپنائیت کا اظہار ہے. اور جن سے آپ ناراض ہو رہا کیا فرمایا, لیس منا, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ باہر میں جائے کہیں بھی جائے, کتنی بڑی وعید ہے. تو آپ نے فرمایا جو خرید فروخت میں دھوکہ دہی کرتا ہے فلیس منا من غش, وہ پھر روایت من غشنا, جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے ہمیں سے. اب چاہے وہ تہجد گزار ہو, اوابین کا اہتمام کر رہا ہو, خانقاہوں میں آ رہا ہو جا رہا ہو, 4 مہینے لگا رہا ہو, تلاوت کا اہتمام کر رہا ہو, لیکن معاملہ خراب ہے, لینا دینا درست نہیں ہے, تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ ہماری فہرست سے باہر ہے. ابھی دینداری کا سکہ اس کو نہیں ملے گا, دینداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. ہاں نمازی کہہ سکتے ہو, حاجی صاحب کہہ سکتے ہو, اور اگر وہ جماعت میں وقت لگا رہا تو تبلیغی کہہ سکتے ہو, مبلغ صاحب کہہ سکتے ہو, لیکن دیندار نہیں کہو گے. حضرت بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں دیندار فارسی کے لفظ ہے, دین رکھنے والا, پورا دین اس کی طبیعت میں ہونا چاہیے. یہ تو ہے معاملات. آگے بڑھو, معاشرہ, آپس میں جو رہن سہن ہے. ہم کسی پڑوس میں رہتے ہیں, کوئی ہماری پڑوس میں رہتا ہے, کوئی ہمارا بھائی ہے, کوئی ہماری بہن ہے, کوئی ہمارا باپ ہے. یہ رشتے ناطے جو آپس میں ہیں, ان کو ٹھیک طرح نبھانا یہ بھی فرض ہے, ایسے ہی جیسے نماز روزہ. اب نماز کا تو بڑا اہتمام, ماں باپ ناراض بیٹھے ہوئے, بھائی کا دل توڑ رکھا ہے, کسی کو تکلیف پہنچا رکھی ہے, پڑوسی ہم سے پریشان ہے, تو ایسی نمازوں سے, صرف ایسی نمازوں سے جنت میں نہیں جاؤ گے. معاشرہ ٹھیک کرو, رہن سہن درست ہو, آپ کا اخلاق بہتر ہو آپ کے, اب بن رہے آپ دیندار. یہ سارے درجے آپ مکمل کریں گے, اخلاق بھی اچھے, معاشرت بھی اچھی, معاملات بھی بہتر, عقائد بھی ٹھیک, عبادات کا بھی اہتمام, اب سب مل کر بنی دینداری. اب بنے آپ دیندار. ابھی تو صرف ایک چیز کا اہتمام کر رہے ہیں آپ, نماز کا, روزے کا, تسبیح کا, ذکر کا, چلے 4 مہینوں کا. یہ تو صرف ایک چیز ہے, یعنی عبادات ایک چیز ہے. اس کا دوسرا رخ بھی ہے, معاملات بھی, معاشرت بھی, اخلاق بھی. یہ سب دین کے مطابق ہو جائیں, قرآن کے مطابق ہو جائیں, اب ہمیں ملے گا سرٹیفکیٹ دینداری کی. معمولی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ بھی موجود ہیں. اچانک آپ فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. 3 قسمیں کھائی پیغمبر نے. آپ تو بالکل قسم نہ کھاتے, تب بھی آپ کی بات لوہے لاٹ, اللہ کی بات. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں, اگرچہ وہ محمد رسول اللہ کے خلق سے نکل رہا ہے, لیکن وہ بات اللہ کی ہوتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اگر ایک بھی قسم آپ نے نہ کھائی ہوئی تو وہ اللہ کی بات تھی, لیکن 3 قسمیں کھائی. اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں, خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں, اللہ کی قسم اس کے پاس ایمان نہیں. 3 قسمیں. صحابہ گھبرا گئے, کیا بات ہے, 3 قسمیں. کہنے لگے اللہ کے نبی کون ایسا بدقسمت ہے جس کے لیے آپ 3 قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, کون ہے؟ بہت عجیب سی بات ارشاد فرمائی, حیرانی ہوتی. یوں نہیں فرمایا جو زنا کرے وہ اللہ کی قسم مومن نہیں, جو شراب پیے تو اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, جو قتل کر دے تو اللہ کی قسم مومن نہیں. یہ چیز نہیں. کیا ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. اللہ کی قسم مومن نہیں وہ شخص جس کی بد اخلاقیوں سے اس کا پڑوسی مأمون نہ ہو, پریشان رہتا ہو پڑوسی, اللہ کی قسم مومن نہیں. اب تو وہ حاجی صاحب ہے, چاہے وہ حضرت جی صاحب ہے, چاہے وہ مبلغ صاحب ہے, چاہے وہ ذاکر صاحب ہے, قرآن پڑھنے والا صاحب ہے, نمازی صاحب ہے, دھوکے میں ہوں میں دیندار ہوں, اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم ابھی تو ایمان بھی پورا نہیں. اگر پڑوسی پریشان ہو, میں تو کہا کرتا ہوں, شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا, کثرت عبادت سے, کثرت تسبیحات سے جنت ملنے والی نہیں ہے. حقوق کی ادائیگی سے جنت ملے, یاد کر لینا چاہیے. بار بار سناتے رہتا ہوں یہ روایت, اپنی اصلاح کے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا. ظاہر بات ہے وہ صحابیہ جو حضور کی زندگی میں حضور ایک عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیا کہا جا رہا؟ ان فلانۃ تذکر من کثرت الصلاۃ والصیام والصدقہ. اے اللہ کے نبی، محلے میں ایک عورت ہے جس کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے. نماز بہت پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، روزے بھی خوب رکھتی ہے. یہ نیکیاں ہی تو ہیں جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، جن کو ہم کر کے دیندار اپنا آپ کو سمجھتے ہیں. وہی تو بات ہے. اے اللہ کے نبی کی ایک عورت ہے، اس کی نمازوں کا، صدقہ خیرات کا، روزوں کا بڑا چرچا ہے لوگوں میں. بہت نوافل پڑھتی ہے، بہت اہتمام کرتی ہے. اب سنو جملہ آگے. وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا. لیکن اے اللہ کے نبی، میواتب کہہ لیجیے، اپر اللہ کے نبی، زبان بڑی کڑوی ہے، اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے. نمازوں کو ٹھکانے نہیں، بہت نماز پڑھتی ہے، روزے بہت ہیں، خیرات بہت ہے، بھلائیاں خوب ہیں، لیکن زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کا پڑوسی پریشان رہتا ہے، تنگ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انہا فی النار. اللہ کی قسم، بے شک لفظ ان آیا تاکیدن، یقیناً وہ دوزخ میں. جن عبادات کو کر کے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں، بہت نماز، بہت روزے، بہت تسبیحات، جن کو کر کے ہم دھوکہ کھاتے ہیں، دیندار بن گئے، لیکن معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، پڑوسی پریشان ہے، تو اللہ کے نبی تو تاکید سے فرما رہے ہیں ان حرف مشبہ بالفعل لا کر یقیناً وہ جہنمی ہے. دوسری عورت کا تذکرہ ہے ان فلانۃ تذکر من قلۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ. اللہ کے نبی ایک اور دوسری صحابیہ ہے، ایک دوسری اور ایمان والی عورت ہے جس کی نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کی قلت کا چرچا ہوتا ہے. بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتی، بہت زیادہ نہیں پڑھتی، مطلب یہ ہے فرض پڑھتی ہے، نوافل کا بہت اہتمام ہے، جیسا اوابین بھی اور اشراق بھی، تہجد بھی، ان چیزوں کا اہتمام نہیں، فرض نماز پڑھ لیتی ہے. ایسے ہی روزے بہت کم رکھتی ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، فرض ہے، باقی پھر 11 مہینے کوئی نفل روزہ نہیں رکھتی. زکوٰۃ ادا کرتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں، یعنی فرائض اور واجبات کا اہتمام ہے، نوافل کا بہت اہتمام نہیں. ایسے ایک عورت کے بارے میں چرچا ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی پڑوسی بہت خوش ہیں اس سے، یہ بھی بتائیں، لیکن زبان اس کی بڑی میٹھی، پڑوسی اس کے خوش ہیں. تو فرمایا انہا فی الجنہ، یقیناً وہ عورت جنتی ہے. اور تم دھوکہ کھا رہے ہو، اوابین پڑھ کے، صاحب ہم اوابین پڑھتے، اب ہمارے برابر کوئی دیندار تھوڑی ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر پوری زندگی ایک دن بھی آپ نے اوابین نہیں پڑھی تو اللہ آپ سے سوال نہیں کرتے. پوچھو قابل موجود، نفل ہے، پڑھو تو واہ واہ، نور علی نور، آپ کا بھلا ہوگا، درجات بلند ہوں گے، لیکن محفوظ نہیں ہوگا. اگر آپ اوابین نہیں پڑھ رہے ہیں، تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، اشراق نہیں پڑھ رہے ہیں، تو محفوظ نہیں ہے آپ، یعنی آپ کی گرفت نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. پڑھو گے تو انعام ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، درجات بلند ہوں گے، خوبی کی بات ہے. لیکن اگر نہیں پڑھ رہے ہو تو اللہ کے یہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ اوابین کیوں نہیں پڑھتے تھے، 12 تسبیح کیوں نہیں کرتے تھے، کبھی سوال نہیں ہوگا. کرتے تھے تو یہ لو انعام، اوابین پڑھتے تھے پکڑو یہ اجر و ثواب، نہیں کی تو اجر و ثواب بھی نہیں مل رہا، پکڑ بھی نہیں ہو رہی. لیکن اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، معاملات تمہارے گندے ہیں، پکڑ ہو جائے گا. اب سمجھداری کیا ہے کہ چاہے آدمی نوافل کم کرے لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، معاملات کو درست، معاشرت درست، اخلاق اچھے، بھائی چارہ، ہمدردی یہ عام ہونی چاہیے، تو تم دیندار. جب تم ہمدردی سے پیش آؤ گے لوگوں کے ساتھ، اخلاق سے پیش آؤ گے، تو زمین پر تمہاری تعریف پھیلے گی. پڑوسی بھی، دوسرے مسلمان بھی، رشتہ دار بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری بھلائی کی تعریف کرتے ہیں، فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا دیندار ہے، فلاں یوں ہے، یہ تعریف چلے گی. اب سنو کہ اگر روئے زمین پر اللہ کے بندے کسی کی تعریف شروع کر دیں کہ وہ اچھا ہے، وہ بھلا ہے، دیندار ہے، تو اللہ کی قسم وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض، یہ حدیث کا جملہ پڑھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک جنازہ لے جایا جا رہا ہے،
چارپائی پہ لے جاتے لوگ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا بہت اچھا آدمی. آپ نے نہیں پوچھا کیا اچھائی ہے, تو کیا بھلائی دیکھی اس میں, کون سی یہ تہجدیں پڑھتا تھا, کیا, کچھ نہیں پوچھا. اس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا بڑا اچھا آدمی. آپ نے فرمایا وجہ یعنی اللہ کی طرف سے رحمت, مغفرت, جنت واجب ہوگی. کوئی بھی فائل نکالا جا سکتا ہے. وجبت الجنت, وجبت الرحمت. محدثین مختلف توجیہ کرتے رہتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی. اسی مجلس میں یا اگلے دن دوسرے دن کبھی موقع تھا, ایک دوسرا جنازہ لے جایا جا رہا ہے. بیٹھے ہوئے میں سے ایک آدمی نے کہا بہت خراب آدمی, بڑا نکما آدمی. آپ نے نہیں پوچھے کیا نکمی ہے, کیا نکما پن ہے اس کا, کیا مصیبتیں تھی اس میں, کچھ نہیں پوچھا. ورنہ وجب ہے اس کے لیے جہنم واجب, اس کے لیے جہنم واجب ہوگی. تب یہ جملہ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, اے لوگوں زمین پر اللہ کی طرف سے گواہ ہو. تمہارے دل سے جو آواز نکلتی ہے کسی کے بارے میں اچھائی یا برائی کی, یہ اعلان خدا ہے. زبان خلق را نقار خدا سمجھو, یہاں سے بنی ہو مثال. زبان خلق را, مخلوق کی زبان پر جو بات عام ہو جائے وہ خدا کی طرف سے اعلان عام. لوگ کہہ رہے بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, تو انشاءاللہ واللہ کے یہاں بھی اچھا ہے. ایک آدمی تہجد گزار, پڑا دیندار, لیکن لوگ برائی کر رہے ہیں, لوگ برا کہتے ہیں اس کو, تو خطرہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں بھی برائی ہے. حدیث قدسی میں تو ایک اور عجیب بات آئی. حدیث قدسی بہت اعلیٰ درجے کی روایت, حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ کا ارشاد. حدیث میں مضمون آیا ہوا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, فرشتے اس کی روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی گنہگار ہے. مجھے اچھی طرح معلومات ہے اس کے بارے میں, میں جانتا ہوں کہ یہ گنہگار ہے, خطا کار ہے, اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں, یہ اپنے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں جانا چاہیے. اللہ فرما رہے میں جانتا ہوں کہ یہ ایسا ہے, لیکن زمین پر میرے بندے اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو میرے جاننے کے باوجود تم اس کی روح کو جنتی روح میں ڈالو. میرے جاننے کے باوجود تم اس کی روح کو جنتی روح میں ڈالو. کیوں ڈالتے صاحب؟ نماز کا نہیں تھا وہ, کوئی تلاوت زیادہ نہیں کرتا تھا. ہاں, لوگوں کی ہمدردیاں, ہر ایک کے کام آنا, خدمت کرنا, بیماروں کا علاج کروانا, بے کسوں کو سہارا دینا, ضعیفوں کو مدد کرنا, یہ اس کا شیوا تھا. جب ایسا آدمی مرے گا تو سارے لوگ روئیں گے نہیں بیٹھ کے, یا ہماری نمازوں کے لیے روئیں گے؟ فرق کرو. اگر کوئی 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہے اور مر جائے تو نماز تھوڑی یاد کرے گا اس کی. ہاں, کوئی خادم قوم ہے, لوگوں کے کام آتا ہے, خدمت کرتا ہے, جب مرے گا تو سب روئیں بھائی میرے کام کرتا تھا. کسی کی بیماری اس سے نہیں دیکھی جاتی تھی, کسی کا دکھ اس سے نہیں برداشت ہوتا تھا, ہر ایک کے کام آتا تھا. سب اچھا کہیں بھائی بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا, بہت اچھا. اللہ اس کو فرما رہے ہیں کہ میرے جاننے کے باوجود زمین پر میرے بندے اس کی تعریف کر رہے ہیں, تم پھر بھی اس کی روح کو جنتی روح میں ڈالو. یہ حدیث قدسی. اس سے سمجھو دین کس کو کہتے ہیں.